برکت کے حوالے سے بھی آپ کو سنا چکا کہ اللہ تعالی خالق ہے، بنانے والا ہے، وہی جس میں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے برکت رکھ دیتا ہے۔ اب اس برکت کو میں اور آپ شمار کر سکتے نہیں۔ مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا سکتا ہوں، ماہ رمضان گزرا، دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے والوں کا شمار میں اپنے اندازے سے کہوں تو کہوں کتنے ہیں، مرد و عورت، کم سن بچے بھی بعض روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے روزہ کھولتے ہیں کھجور سے، تازی ہو تو رطب کہتے ہیں، تیار ہو تو تمر کہتے ہیں، تمور جس کی جمع۔ چلے ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں روزانہ حرم شریف میں لوگ جمع ہو کر روزہ کھولتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد کم سے کم 1 لاکھ بھی لگاؤں، کم سے کم، تو 1 لاکھ آدمی کم از کم ایک کھجور بھی اگر کھائے تو 1 لاکھ کھجوریں چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ جائیں تو اتنی ہی، اور افراد زیادہ ہوں، کوئی 1 سے زیادہ کھائے، 3 کھاتے ہیں، 5 کھاتے ہیں۔ کیا کبھی سنا کہ کھجوریں کم پڑی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ 30 دن کوئی ایک دن ایسا ہو کہ کوئی کھجور کم پڑ گئی ہو؟ نہیں۔ تو اب اس سے برکت کا اندازہ کر لیجئے۔ قربانی کا موقع آتا ہے، 25-30 لاکھ افراد حج پر جمع ہوتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع والے لازمی قربانی کرتے ہیں، حج افراد والوں پر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام افراد، اگر ان میں سے ہم 30 لاکھ میں سے 10 لاکھ نکال دیں کہ 20 لاکھ لازمی قربانی کر رہے ہیں، کبھی سنا کہ جانور کم پڑ گئے؟ اونچی برکت کا اندازہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی جس میں چاہتا ہے برکت رکھ دیتا۔ تھوڑی سی چیز بہت زیادہ لوگوں کو کافی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ برکت ہو گئی۔ چیز کی نسبت کسی برکت والے سے ہو جائے تو وہ چیز تبرک کہلاتی ہے، کہ اس کی نسبت برکت والی چیز سے ہو گئی تو اب وہ تبرک ہو گیا، مبارک ہو گئی۔